بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہے طہارت باطن۔ مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے 7 قلم دیے ہیں، 7 پین دیے ہیں، 7 قلم دیے ہیں، لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے۔ اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے دی یہ لکھنا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے۔ مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ 7 قلم کیا ہیں؟ فرمایا سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ 7 قلم تمہارے اعضاء و جوارح ہیں۔ تو اپنے 7 قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے، 70 سال 60 سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعد یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو 7 ممالک کا سفر کرے گا۔ 7 ممالک کی تشبیہ دی، 7 بلدان سے گزرے گا۔ یہ کون سے 7 ممالک ہیں؟ فرمایا تمہارے 7 اعضاء کے ممالک ہیں۔ مثلا ایک ملک آنکھ کا ہے، ایک ملک زبان کا ہے، ایک ملک کان کا ہے، ایک ملک شکم کا ہے، ایک ملک اعضائے نکاح کا ہے۔ ان سے تو گزرے گا، جو جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے تو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے۔ آنکھ قلم ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اے جماعہ اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ، اس قلم سے زیارت عاشورہ لکھ، اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ، یا اس قلم سے نگاہ حرام لکھ۔ یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پروردگارا میں نے بڑی خطا کی تھی مجھے معاف فرمانا، لیکن فرمایا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا۔ توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین، وہ سینری، وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں، نہیں، گناہ کی معافی ہے، لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا، اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا اے جوان کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو۔ تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعضاء کو بھی نجاست سے بچایا کرو۔ اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں، یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے، یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں۔ یہ توبہ کے آنسوؤں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا؟ تو کب زبان کے گناہوں سے؟ پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سے ہیں، زبان کے گناہ کون سے ہیں، کانوں کے گناہ کون سے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے محنت کی، شہید دست غیب نے کتاب گناہان کبیرہ، کتاب قلب سلیم، نماز شب، یہ کتابیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں۔ جہاد اکبر، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے۔ میرے گھر میں سوشل لوجی کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میتھمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہیں، بایولوجی کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ سینیٹائزر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ یہ غم امام حسین، یہ آقا حسین کا گریہ، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دعائے کمیل کے آنسو، یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یا جنت کی طرف کھلے گا یا جہنم کی طرف کھلے گا، وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا دروازہ ہے۔ اے انسان کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا۔ اے جماعہ اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے؟ انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو، تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 18 علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں نا، دیکھیے یہ ونڈو ہیں، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں یہ ونڈو ہیں۔ آپ ان سے چیزوں کو
امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر، تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو، ہاں قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے. امام حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے، وہ تصویر آپ کے کہاں گئی؟ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے. پھر رات کو سوچتے ہو، پورے مائنڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھی چیزیں ڈالو گے، یہ بھی غذائے روح ہے. جس طرح بدن کو گندی غذا دو گے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو. اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں، جو باتیں، جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو. تو فرمایا علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے. یہ کنٹرول بھی ایک صفت ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. کئی سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی نے کیا دیکھا؟ عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں. نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ کا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو، 40 کلو، 60 کلو. اے جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے، بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس اتنا پاور ہے، 100 kg کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں. لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے؟ یہ ہاتھوں کی طاقت. میں نے پچھلے سال کی مجلس، اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے. لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے؟ وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے. وہ تمہارے ول پاور کی طاقت ہے، وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بندے مختار بنایا ہے، اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا. اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزدل ہے جو 50 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں حیا آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا. امام فرماتے ہیں غور کیا کر، اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے. کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشوں کے سامنے خود کو زمین پر رینگتا رہتا ہے. اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹ بال کی طرح ہے کہ کھلاڑی جہاں چاہے کک مارے اور بال چلی جاتی ہے. تو فرمایا خود کو شیطان کے قدموں کا فٹ بال نہ بنایا کر، نفس کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا. دیکھ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے، لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹ بال ہے. کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے. علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادے پروردگار عالم ہے. کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا. تو انسان یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حاوی ہے. زبان سے علی علی کرنا بہت آسان ہے، نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل